قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ قربانی کا جانور کون سا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے خود بیان کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ فرمایا اللہ رب العزت نے جو ان کو رزق دیا ہے من بہیمت الانعام، جن کو ہم چوپائے کہتے ہیں، مویشی کہتے ہیں، تو ان مویشی جانوروں میں سے ہی قربانی کرنی ہے۔ اب اس بہیمت الانعام کی وضاحت یا اس کی تفسیر یوں کہیے کہ خود قرآن نے دوسری جگہ پہ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ انعام میں فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، کہ جانوروں میں سے کچھ ایسے ہیں جو رہنے والے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو وزن اٹھانے والے ہیں۔ اور میرے بھائی اسی طریقے سے اسی کے آگے چل کے اللہ رب العزت اس کی وضاحت فرماتے ہیں، فرمایا من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ میں سے دو یعنی نر اور مادہ، اور اسی طریقے سے بکری میں سے دو یعنی نر اور مادہ، اور اسی طریقے سے آگے کہا ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، فرمایا اونٹ میں سے دو یعنی نر اور مادہ، اور گائے میں سے دو یعنی نر اور مادہ۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے کہ قربانی کے لیے اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ جو ہے وہ اس کے اندر ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی نص ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بھینس کی قربانی کے حوالے سے عام لوگ پوچھتے ہیں، سوال کیے جاتے ہیں، پڑھے لکھے جاتے ہیں کتابوں کے اندر، اور اسی طریقے رسائل کے اندر جو ہے مضامین لکھے جاتے ہیں، اور اس حوالے سے بہت بات چیت ہوتی ہے۔ میرے بھائی جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی نص، قرآن کریم کی عبارت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں متعین کیا ہے بہیمت الانعام کہہ کر کے کہ کن جانوروں کو ذبح کرنا ہے۔ اور اب ہم بھینس کی طرف اگر جاتے ہیں تو بھینس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ جب دلیل موجود نہیں ہے تو ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے سامنے تین طرح کے دلائل دیتے ہیں۔ وہ تین طرح کے دلائل کیا ہیں؟ پہلی بات جو وہ کرتے ہیں، پہلی بات وہ کہتے ہیں جناب بھینس جو ہے گائے میں سے ہے، یعنی گائے کی طرح ہے بھینس، اس لیے ہم اس کو گائے کی طرح سمجھ کر کے قربانی میں شامل کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات ہے ان کی، اور اس کو قیاس کہا جاتا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری پر قیاس کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائی یہاں پہ علماء کرام کے درمیان کے اندر ایک بہت بڑا قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ لا قیاس مع النص، کہ جب نص آ جاتی ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر جب واضح صراحت آ گئی ہے قرآن میں یا حدیث کے اندر، پھر اس کے بعد قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ قیاس کرنا ہے تو پھر میرے بھائی وہاں پہ قیاس کرنے کی کچھ شروط ہوتی ہیں، اور ان شروط میں یہ ہے کہ دونوں کے درمیان، یعنی جس کو آپ قیاس کر رہے ہیں اور جس کے ساتھ قیاس کر رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان میں ایک علت مشترکہ، یعنی کوئی مشترک صفت جو ہے ان کے درمیان کے اندر ہونی چاہیے۔ گائے اور بھینس ان دونوں کے درمیان میں کچھ مشترک ہونا چاہیے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے علماء کرام نے بہت زیادہ فرق بیان کیے ہیں کہ جو گائے کا دودھ آتا ہے اور اس میں سے جو مکھن نکالا جاتا ہے اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے، اور جب بھینس کا دودھ اور اس کا مکھن نکالا جاتا ہے تو وہ مکھن سفید ہوتا ہے، تو وہاں پہ فرق بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بھینس ہے یہ بعض دفعہ گندی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے، یہ کیچڑ وغیرہ میں بیٹھ جاتی ہے، جبکہ گائے جو ہے ایسی جگہ پہ نہیں بیٹھتی ہے۔ اسی طریقے سے گائے کے جو سینگ ہیں اور اسی طریقے سے جو بھینس کے سینگ ہیں، ان دونوں کے درمیان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور فرق بھی بیان کیا جاتا ہے کہ گائے کو جو ہے وہ کھیتی باڑی کے کام میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس کو کام میں استعمال نہیں کیا جاتا ہے بھینس کو۔ اور اسی طریقے سے جو سب سے بڑا فرق علماء کرام نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھینس بچہ پیدا کرتی ہے 11 مہینے کے بعد، جبکہ گائے جو ہے وہ 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا کرتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک مین فرق ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی مشترک ہے نہیں ہے کہ ہم ان کو آپس میں ملا سکتے ہوں۔
لیکن اگر پھر بھی کوئی کہے کہ ہم اس کو ملانا چاہتے ہیں تو پھر ہم یہ بات دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص آ کر کے یہ کہے کہ میں دیکھتا ہوں بکری اور ہرن دونوں ایک طرح کے ہیں تو ہم ہرن کو بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائی اس طرح سے پھر بہت سارے جانور کوئی آ کے کہے گا اس کے ساتھ ملتا ہے، کوئی آ کے کہے گا اس کے ساتھ ملتا ہے، تو ہم اس کو آگے ایک سلسلہ چل پڑے گا جو کہ صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائی یہ بات جو کہنا کہ گائے جو ہے وہ بھینس جو ہے وہ گائے کی طرح ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، علماء کرام نے زکوٰۃ کے مسئلے میں زکوٰۃ کے مسئلے میں یہ گائے اور بھینس دونوں کو ایک طرح سے گنا ہے۔ جب زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پہ علماء کرام نے احتیاط کے پہلو کو رکھتے ہوئے یہ کام کیا ہے کہ وہاں پہ زکوٰۃ لگائی ہے، لیکن قربانی کے مسئلے میں احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ یہاں پہ قربانی نہ لگائی جائے، کیونکہ یہ اس طرح سے ہے نہیں ہے، اس لیے اس پہ قربانی نہ لگائی جائے۔ اور وہاں پہ ایک عادت کی بات ہوتی ہے، ایک ملکیت کی بات ہوتی ہے، آپ کے پاس اتنا مال موجود ہے تو لہذا اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ لگائی گئی ہے۔ تو وہاں پہ احتیاطی پہلو کو دیکھا گیا ہے، وہاں پہ احتیاط یہ تھی کہ زکوٰۃ لگائی جائے، اور یہاں پہ احتیاط یہ ہے کہ اس کی قربانی نہ دی جائے۔ اور تیسرا مسئلہ، تیسری بات جو یہاں پہ بیان کی جاتی ہے بھینس کی قربانی کے حوالے سے، وہ ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ بھینس کی قربانی میں 7 حصے ہیں، اور یہ جو حدیث یہ مسند فردوس کے اندر ہے، اور یہ مسند فردوس ایک ایسی کتاب ہے جو امام دیلمی رحمہ اللہ نے اس کو مرتب کیا تھا، لیکن اس کا اکثر حصہ مفقود ہے، یعنی وہ ملا نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث ہمیں کیسے پتہ چلی؟ یہ دوسرے لوگ جنہوں نے اس وقت جب وہ مفقود نہیں تھی تو لوگوں نے اس سے نقل کیا، تو ان لوگوں کی طرف سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو حدیث ہے یہ مسند فردوس کے اندر ہے، لیکن مسند فردوس اکثر مفقود ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس کی سند کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس کے ذکر کرنے میں امام دیلمی رحمہ اللہ منفرد ہیں، یعنی صرف انہوں نے ہی یہ حدیث پیش کی ہے اور کسی حدیث کے ذخیرے میں یہ حدیث آتی نہیں ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہی ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائی ہمیں اس حوالے سے احتیاط کا جو پہلو ہے اور جو ہمیں سمجھنی چاہیے، چیز دیکھنی چاہیے، وہ یہ کہ ہمارے سامنے اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، یہ 4 جانور ہمارے سامنے ہیں۔ ہم ان کو جب کر سکتے ہیں تو ہم کیوں بھینس کی طرف جا رہے ہیں اور کیوں ایک نیا مسئلہ پیش کرتے ہیں جس کو لے کر کے ہم وہ قربانی کریں اور پھر لوگوں علماء سے پوچھتے رہیں کہ جناب یہ جائز ہے نہیں ہے، ہماری قربانی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائی اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اختلاف سے نکل کر کے ہمیں، اگر ہم جائز بھی قرار دیں تو اختلاف سے انسان نکل پاتا ہے، تو لہٰذا انسان کو اختلاف سے نکل کر کے وہی قربانی کرنی چاہیے، انہی جانوروں کا کی جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے ہماری قربانی۔